مولانا سید اظہر حسین زیدی صاحب نشتر پارک کراچی میں مجلس پڑھ رہے ہیں کہ مجھے جس مجلس کے لیے یہاں حاضر ہونے کی عزت ملی ہے یہ مجلس منعقد کردہ ہے حضرات سادات امروہا، جیسا کہ میں نے سنا، اور کراچی میں تو میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا، وطن سے بے وطن جو ہم ہو گئے۔ ہم اپنے وطن میں یہ سنا کرتے تھے کہ تمام دنیا میں مقبول ہو جائے گا وہ پڑھنے والا جو پاس ہو جائے امروہے میں۔ یہ ہم وہاں سنا کرتے تھے اپنے وطن میں۔ گویا میدان ذاکری کا ٹریننگ سینٹر تھا ہمارے یہاں امروہہ، وہاں جو شخص کامیاب ہو جائے سمجھو یہ اب کہیں دنیا میں یہ ناکام نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا امروہے کی بات۔ وقت ہے قبلہ مختصر اور بات کرنی ہے بڑے مجمع سے، اس لیے سمیٹ کے بات کرنا پڑتی ہے کہ وقت پہ ختم بھی ہو جائے۔ 12 بجے مجلس کا ٹائم تھا، بڑا اچھا وقت تھا ہمارے لیے، بڑا موزوں وقت تھا، ہمارے مزاج کے مطابق وقت ہے، ہمیں 12 سے پیار ہے۔ اس کے بعد چل کے ہم کہاں پہنچیں گے؟ 1 پر۔ 12 کے بعد اور کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ بس 12 سے چل کے 1 پر پہنچیں گے اور کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ ہماری گھڑی میں کبھی 13 بجے ہی نہیں ہے، چاہے واپس لوٹنا پڑے پہنچیں گے 1 پر۔ بس ایک لفظ ہے میری مجلس کا موضوع آج، اور یہ لفظ میں نے سادات امروہہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس لفظ کی قیمت تو انہی سے لینی ہے جن کی یہ مجلس ہے، اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ایک لفظ بس موضوع ہے مجلس کا۔ اللہ نے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ آیت بھی میں نے اس لیے منتخب کی کہ جب میں ایک دفعہ گیا امروہے دانش مندوں کے امام باڑے میں تو اس آیت پر واز فرمایا تھا وہاں۔ اب وہ میرے بچپن کی بات تھی، مجھے یاد نہیں رہی بات کہ انہوں نے کیا کیا فرمایا تھا، بہنو آیت یہی تھی، اتنا مجھے یاد ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح اب سے پہلے امتوں اور قوموں کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کو امت وسط بنایا تھا، اسی طرح ہم نے اس زمانے میں اس امت کے لیے تمہیں امت وسط بنایا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے امت وسط۔ وسط کا ترجمہ واو سین توئے وسط۔ یہ لفظ 2 طرح استعمال ہوتا ہے، ایک وسط اور ایک وسط۔ ایک لفظ ہے وسط، ایک لفظ ہے وسط۔ وسط اور وسط میں فرق یہ ہے کہ درمیان کو کہتے ہیں وسط، اور بالکل 100% پیمائش کر کے قطعاً درمیان کو کہتے ہیں وسط۔ اب یہ اتنی مجلس ہے، اس میں جو حضرات بھی بیچ میں بیٹھے ہیں یہ وسط، اور جو بالکل بیچ میں چاروں طرف سے پیمائش کر دی جائے، 1 انچ کیا ذرا سا بھی فرق نہ ہو، قطعاً درمیان میں ہو، اسے کہتے ہیں وسط۔ تو ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، وسط نہیں کہ یوں ہی بیچ میں آ جاؤ، خواہ کو بیچ میں آنے والی امت وسط، بالکل بیچ میں، قطعاً نقطہ اعتدال۔
کیا مجال جو ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو سکے، ایسا ہم نے تمہیں بنایا ہے، ایسی امت، ایسی قوم، ایسی جماعت ہم نے تمہیں بنایا ہے، سمجھے؟ ہم نے بنایا ہے، یہ ہمارے بنانے کی شان ہے، ہم نے بنایا ہے۔ اور کیوں بنایا ہے؟ تم سے کام ہم کیا لیں گے؟ لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے اس لیے امت وسط بنایا ہے کہ ہم تم سے کام یہ لیں گے کہ تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان میں شہید بنو، تم سے ہم شہادت کا، شہید بننے کا کام لیں گے، تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان حجت بنو، شہید بنو۔ دیکھو تمہیں ہم نے بنایا ہے، اسے میں اپنے طرز میں ادا کروں مختصر کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہم نے بنایا میں کیا لطف ہے۔ بنائے ہوئے ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے، اللہ نہیں بنایا ہے، ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے، ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے، اللہ کی بنائے ہوئے ہیں۔ اور جنہیں کہتا ہے انہیں بھی کہتا ہے انہیں بھی ہم نے بنایا ہے، مگر ہمارے بنانے میں اور ان کے بنانے میں فرق ہے۔ یہ میں اپنے طرز کی بات کہتا ہوں مختصر کرنے کے لیے، سننا ہے نا کرتا، یہ سبق ہے میرا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بنائے ہوئے ہم بھی اللہ کے ہیں، انہیں بھی اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا ہے۔ فرق کیا ہے؟ معاف کرے اللہ مجھے، میں کیا کروں، جاہل آدمی اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح کوئی کاریگر بیٹھ کے بنا رہا ہو۔ کچھ چیزیں تو بنائے اپنے برتنے کے لیے اور کچھ بنائے بازار میں بیچنے کے لیے، دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کاریگر ایک ہی ہے، کچھ اپنے لیے بناتا ہے، کچھ بازار میں بھیجنے کے لیے۔ مثال نے کمہار مٹی کے برتن کچھ بنائے اپنے لیے، کچھ بنائے بازار کے لیے۔ جو اپنے لیے بنائے مٹی بھی اچھی، ذرا ہاتھ روک کے بھی بنایا، بڑے مضبوط بنائے، بڑے مستحکم بنائے اپنے لیے جو بنائے۔ اور جو دساوری مال تھا وہ گھڑے اور چلتے کرتے، تو بنے ہوئے ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے ہیں۔ وہ اپنے لیے بنائے تھے، ہم دساوری مال بنا کے بھیج دیا جاؤ۔ بنائے ہوئے ہم اسی کے ہیں، وہ اپنے لیے بنائے تھے۔ ہم میں ان میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئوں کو بڑا مضبوط بنایا، ہمیں بس بنا کے چلتا کر دیا، یوں ہی چلتا کام تھا۔ ہم ہیں اسی کے بنائے ہوئے، ہمیں کوئی ذرا آگ میں پھینک کے دیکھے، 1 منٹ کے بعد ہمارا نام و نشان مٹ جائے، مگر اپنے اتنے مضبوط بنائے کہ انہیں آگ میں پھینک کے دیکھو، اگر آگ نہ بجھ جائے تو میرا ذمہ۔ اپنے والوں کی بات ہے، بنائے وہ بھی اسی نے تھے، انہیں کہتا ہے انہیں ہم نے بنائے اس نے تھے۔ مجھے ہوا میں اچھال دو، 1 منٹ کے بعد ہڈیوں کی خیر نہیں، اور جو ہم نے بنائے تھے وہ ہوا پہ سیر کریں، ان کے تخت ہوا پہ اڑیں، ان کی شان ہی اور ہے حضور والا۔ بنائے ہوئے ہم بھی اسی کے ہیں۔ محترم سامعین، مجھے پانی میں پھینک دو، یہ ختم ہو گیا یا نہیں؟ اور جو ہم نے بنائے تھے اپنے لیے وہ پانی پہ سیر کریں، بے شک کہیں ان کے انداز ہی اور ہے، ان کی شان ہی اور ہے۔ تو جناب ہم دساوری معلوم تھا کہ وہی عزت ہے جو دساوری کی ہوتی ہے، اپنے والوں کی وہی عزت ہے جو اپنے والوں کی ہوتی ہے۔ ہم اگر لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، وہ پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں کس نے کیا خرچ کیا، کیونکہ ہم دساوری مال، ہماری اتنی ہی عزت۔ اور جو ہم نے بنائے تھے وہ ایک انگوٹھی دے دیں تو ولایت تک دھوم مچ جائے۔ ان کی دی ہوئی انگوٹھی کا ولایت تک شہرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انگوٹھی کے ساتھ ولایت وابستہ ہو جائے۔ یہ ہم نے بنائے کی بات تھی۔ اور فقرہ اور پلٹ کے کہتا ہوں، ہم اپنا سارا غلہ لٹا دیں، کوئی پرواہ بھی نہ کرے، 1.5 کروڑ آدمیوں کو کھانا کھلا دیں، کوئی پلٹ کے بھی نہ دیکھے، اور جو ہم نے بنائے تھے وہ جو کی روٹیاں کھلا دیں تو ان روٹیوں کا دہر میں چرچا نہ ہو تو میرا ذمہ۔ دہر میں چرچا ہو رہا ہے، یہ ہم نے بنائے تھے،
ये हमारे बनाए हुए हैं।